اگر تم یہ جاننا چاہتے ہو کیا تم بھی وہ خوش قسمت ہو جس کی زندگی میں اللہ بہت جلد ایک نئے دور کا آغاز کرنے والا ہے اور تمہاری زندگی کی تمام مشکلات اپنی رحمت اور مدد کے ذریعے آسانیوں میں بدلنے والا ہے، تو سنو، تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سارا کنٹرول اس مہربان رب کے ہاتھ میں ہے جو قادر مطلق اور مالک الملک ہونے کی حیثیت سے جب چاہے اپنی شان رحیمی کی عطاؤں کے بند دروازے تم پر کھول دے۔ قرآن پاک تو خود کہتا ہے، اور کیا خوب ہے وہ دیکھنے اور سننے والا، زمین و آسمان کی مخلوقات کا کوئی خبرگیر اس کے سوا نہیں، اور کوئی پرواہ نہ کرو، بھروسہ کر لو اللہ پر۔ اللہ فرماتا ہے، کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر کے رکھ دیتے، اور بے شک زمین و آسمان میں جو کچھ چھپا ہے سب کچھ اس کے قبضہ قدرت میں ہے، اور سارے معاملات اسی کی طرف رجوع کیے جاتے ہیں۔ بس اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی بندگی کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ اور ہاں، اگر تم یہ سوچ رہے ہو کہ تمہاری تاریک زندگی میں روشن دور کا آغاز کب ہوگا، تو جان لو کہ وہ رحمان اپنی مخلوق پر بے انتہا مہربان ہے۔ یہ گوارا نہیں کہ وہ تمہیں تاریکیوں میں بھٹک کر چھوڑ دے، اور اس کی رحمت تو اس بات کی متلاشی ہے کہ وہ تمہاری ہر لمحہ رہنمائی فرمائے۔ تو ہو سکتا ہے اس وقت تمہیں جو چیزیں افسانہ لگ رہی ہوں وہی چیزیں عنقریب اللہ اٹل حقیقت بنا کر تمہارے سامنے لا کھڑا کر دے۔ کوئی تمہاری بات عقل میں نہ سماتی ہو تو یہ تمہاری عقل کی ناپختگی ہے، کیونکہ اللہ کی خدائی اس قدر وسیع ہے کہ اس کا تم اندازہ نہیں کر سکتے، اور اگر تم ذرا غور کرو تو انسان دنیا کے ظاہر سے کس قدر دھوکا کھا جاتا ہے۔ یاد کرو وہ وقت جب نوح علیہ السلام دریا سے بہت دور خشکی پر اپنا جہاز تیار کر رہے تھے، تو لوگوں کو ان کا یہ کام بہت مضحکانہ فیصلہ لگا کہ خشکی پہ جہاز کیسے چلائیں گے۔ اس وقت کسی کے خواب و خیال میں بھی نہیں تھا کہ کچھ عرصے بعد واقعی یہاں جہاز چلے گا۔ تو یاد رکھو، اگر تم ظاہری حالات کو دیکھ کر غمزدہ ہونے کی بجائے حقیقت شناسی کے ساتھ اپنا کام کیے جاؤ گے تو تمہیں یہ غم نہ ستائیں گے اور نہ خوف پریشان کرے گا، کیونکہ تمہارا اللہ تو وہ ہے جس کے ایک اشارے پر چیزیں بدل جایا کرتی ہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ طوفان نوح کی ابتدا ایک خاص تنور سے ہوئی تھی جو اللہ کے اشارے پر ٹھیک اپنے وقت پر ابل پڑا اور آسمان سے موسلا دھار بارش شروع ہو گئی، اور پھر اللہ نے نوح علیہ السلام کے ساتھ ان لوگوں کو جو اللہ پر یقین رکھتے تھے انہیں بچا لیا۔ بظاہر تو یہ ایک عذاب تھا، مگر ایک نئے دور کا بہترین آغاز بننے کا سبب بنا۔ اللہ تعالیٰ خود قرآن میں فرماتے ہیں، اور یقین لانے والوں کے لیے تو ہم صاف صاف نشانیاں بیان کر چکے ہیں کہ راستہ وہی ہے جو اللہ نے بتایا ہے، اور اگر تم اپنی خوش قسمتی اور سکون کی تلاش میں ہو تو یہ دو باتیں ذہن نشین کر لو۔ یاد رکھو، جب تم ان چیزوں کو حاصل کرنے کے لیے بے چین رہتے ہو جن کی حقیقتوں کا تمہیں شعور نہیں ہوتا، اور یوں چند پھولوں کی وجہ سے پورا باغ تمہاری نظروں سے اوجھل ہو جاتا ہے، دیکھو اگر تمہیں کسی وقت کسی بھی محرومی کا سامنا ہے یا تم سے کوئی دوری اختیار کر رہا ہے تو اسے کرنے دو، کیونکہ تمہاری خوش قسمتی اور زندگی بھی کسی کے چھوڑ جانے کی ہرگز محتاج نہیں۔ اور جان رکھو، سخت دھوکے میں ہیں وہ لوگ جو ان چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں جو خالص دنیاوی ہیں، اور اگر تم ذرا غور کرو تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہر شے کی تکمیل کے بعد تمہیں اپنا آپ خالی محسوس ہونے لگتا ہے۔ تو جو چیز تمہیں اپنے اندر کی خالی جگہوں کی فکر ستانے لگے تو اللہ تعالیٰ تمہیں آگاہی کا وہ شعور عطا کرتا ہے جو تمہاری زندگی کی خوشحالی کا سبب بنتا ہے۔
اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے اگر وہ ایمان اور تقوی اختیار کرتے ہیں تو اللہ کے ہاں اس کا جو بدلہ ملتا ہے وہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا، کاش کہ انہیں خبر ہوتی۔ وہ پھر بھی کہیں نہ کہیں کوئی دروازہ کھلا ہی رکھتا ہے، تمہارا رب اپنے بندوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ سو مطمئن ہو جاؤ، وہ رحمان تمہیں بہت جلد خوشیوں کا ایسا جہاں عطا کرے گا کہ تم خود اپنی خوش قسمتی پر رشک کرو گے۔ عنقریب اپنی نوازشات کے وہ در کھولے گا جو تمہاری زندگی کے ہر غم کو مسکراہٹ میں بدل دیں گے انشاءاللہ۔ ہم ہمیشہ نہ خوش رہ سکتے ہیں اور نہ دکھی رہ سکتے ہیں۔ اگر خوشی مسلسل ہماری زندگی کا حصہ بنی رہے تو کبھی نہ کبھی پھر بھی بے سکونی ہونے لگتی ہے۔ اسی طرح اگر غم ہمیشہ زندگی کا حصہ بنا رہے تو جینے کی چاہت ختم ہو جاتی ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ نے سب کے لیے سارے دن ایک جیسے نہیں رکھے۔ کبھی وہ زندگی میں غم کو لاتا ہے اور کبھی خوشی کو، تاکہ ہمیں بے سکونی نہ ہو اور ہم زندگی سے اکتا نہ جائیں۔ دنیا تو مشقت کا نام ہے، یہ عارضی ہے، مستقل نہیں۔ یہاں بس ہم اپنے حصے کا وقت کاٹنے آئے ہیں اور جو کچھ باتیں سیکھنے آئے ہیں اللہ کی پہچان کرنے آئے ہیں۔ اس نے انسان کو مضبوط تو بہت بنایا ہے، لیکن یہ جو سینے میں دل رکھ دیا، سارا معاملہ اس پر ڈال دیا۔ جو چاہو تو یہ پتھر سے بھی سخت ہو اور نہ چاہو تو شیشے سے بھی زیادہ نازک۔ یہ چاہے تو لمبا سفر لمحوں میں طے کر لے اور نہ چاہے تو ایک قدم پر تھکا دے۔ لیکن جانتے ہیں تھکاوٹ ہمیشہ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک وہ تھکاوٹ جو نیند کی ضرورت ہے اور دوسری وہ تھکاوٹ جو سکون کی ضرورت ہے۔ نیند کی تھکاوٹ تو سو لینے کے بعد دور ہو جاتی ہے، لیکن سکون کی تھکاوٹ ختم ہوتے ہی صدیاں گزر جاتی ہیں، اور یہ تھکاوٹ بس تبھی دور ہوتی ہے جب انسان اللہ کی طرف واپس پلٹتا ہے۔ جو اللہ کے فیصلوں پر خوش ہونا سیکھ جاتے ہیں، جو اللہ سے محبت کرنا سیکھ جاتے ہیں، جو اللہ کو ڈھونڈ لیتے ہیں، وہی یہ سکون پاتے ہیں۔ ورنہ آپ کتنا بھی سو لیں، کتنا بھی آرام کر لیں، لیکن اللہ سے محبت نہیں تو کسی چیز میں سکون نہیں۔ تھکاوٹیں تو بس اللہ تعالیٰ ہی دور کر سکتا ہے۔ زندگی کبھی کسی کے لیے نہیں رکتی، وقت کبھی کسی کے لیے نہیں ٹھہرتا، لمحے کبھی پل بھر کو نہیں تھمتے، ہوا ہر وقت چلتی ہے۔ کیونکہ اگر یہ تسلسل ختم ہو جائے اور یہ سلسلہ قائم نہ رہے تو زندگی کی سانسیں رک جائیں۔ زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جینا ہی اصل جینا ہے۔ زندگی میں نشیب و فراز تو آتے ہی رہتے ہیں، کیونکہ زندگی کا دوسرا نام تغیر ہے۔ کائنات کا سارا حسن تبدیلی میں ہے۔ انسان کے لیے کسی ایک جگہ ٹک کر بیٹھنا بہت مشکل ہے۔ اصل میں انسان کی فطرت یکسانیت سے اکتا جانے والی ہے، اور ہم لوگ کتنے عجیب لوگ ہیں۔ ہم زندگی میں آنے والی خوشیوں کا استقبال تو کرتے ہیں، مگر غموں اور دکھوں سے جلد از جلد فرار چاہتے ہیں۔ آخر ہم یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس پروردگار نے ہمیں زندگی میں بے پناہ خوشیاں دی ہیں، وہی غموں کی راتیں بھی ختم کر کے پھر سے خوشیوں کی نئی صبحیں روشن کرے گا۔ زندگی پھر کروٹ بدلے گی۔ غم اور خوشی ایک ہی تصویر کے دو پہلو ہیں، جو کہ زندگی ہے۔ دونوں کا اپنا اپنا انداز، اپنا اپنا حسن اور اپنی اپنی کشش ہے۔ آئیں کہ آج ہم سب مل کر عہد کریں کہ ہم زندگی کو اس کی تمام تر حقیقتوں، تجربوں اور رعنائیوں سمیت جئیں گے۔